محترم حاضرین، ہم پچھلی نشست میں ماسٹر رام چندر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب رام چندر کا تقرر بحیثیت مدرس کالج میں ہو گیا تو آپ نے وہاں انگریزی اور اردو اور فارسی کی کتابوں کو نہ صرف پڑھنا شروع کیا، مطالعہ و مشاہدہ شروع کیا، بلکہ تراجم کا کام بھی آپ نے وہاں انجام دیا۔ آپ صحافت میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ اس وقت کے معاصر رسائل و جرائد اور اخبارات کی ورق گردانی کرنا وہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ دہلی کالج میں رہ کر آپ نے 11 عدد کتابیں شائع کرائیں۔ علم الحساب کا خاص موضوع تھا، چنانچہ ایک کتاب کا شہرہ یورپ تک پہنچا، یعنی میتھمیٹکس، ریاضی سے متعلق جو کتاب انہوں نے ترجمہ کی یا ترتیب دی اس کی شہرت نہ صرف ہندوستان بلکہ انگلستان تک پہنچی۔ اس کی قدردانی ہندوستان کی ودیشی حکومت نے بھی کی۔ انگریزوں کا دورہ تھا، انہوں نے بھی اس کتاب کو بہت پسند کیا، اور اس کتاب کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ دہلی میں اس کتاب کی اشاعت کے بعد ان کے اعزاز میں ایک جشن منایا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر آرنالڈ نے ایک طویل تقریر اس تقریب میں کی تھی اور ماسٹر رام چندر کی خدمات کو ہاتھوں ہاتھ دیا تھا۔ خلعت و انعامات سے بھی آپ کو وہاں نوازا گیا تھا۔ یہ واضح ہو کہ رام چندر کا علمی مطالعہ بہت وسیع تھا۔ علاوہ اس کے ریاضی، طبیعیات، حیات کے عربی، فارسی، انگریزی زبانوں کے بھی وہ ماہر تھے، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ساری دنیا ان کا احترام کرتی تھی، کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا۔ اپنے مشاہدے اور مطالعے کی بدولت انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ بات پروفیسر اعجاز حسین نے اپنی مختصر تاریخ ادب اردو میں لکھی ہے۔ اپنے مطالعے کی بدولت انہوں نے شہرت پوری دنیا میں حاصل کر لی تھی۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی تحریک کے زمانے میں جو ہندوستانیوں کے لیے آلام و مصائب کا زمانہ تھا، جان بچانے کے لیے مختلف مقامات پر مارے پھرے آپ، اور بالآخر بڑی مشکل سے انگریزی کیمپ میں زندہ و سلامت پہنچ گئے۔ کچھ دنوں سرکاری نوکری کرتے رہے، پھر جنوری 1858 میں ٹامسن کالج روڑکی میں بحیثیت مدرس آپ کا تقرر ہو گیا، لیکن بہت جلد وہ وہاں سے دوبارہ دلی آ گئے اور دہلی اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ 1866 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر کے پینشن لی۔ اس کے بعد وہ ریاست پٹیالہ میں سرشتہ تعلیم کے ڈائریکٹر تعینات ہو گئے۔ رام چندر کی صحت دن رات کے علمی مشاغل سے کبھی اچھی نہ رہتی تھی، اور ان کی طبیعت لگاتار گرتی رہی۔ چنانچہ بالآخر
11 اگست 1880 کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ ماسٹر رام چندر نے جو علمی خدمات انجام دی ہیں ان کا جائزہ اردو ادب کی مختلف تواریخ میں ملتا ہے۔ کچھ کتابیں انجمن ترقی اردو ہند اور بعض دیگر اداروں نے ان پر مستقل طور پہ شائع کی ہیں۔ ان کے مشاہدے اور مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماسٹر رام چندر نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ ماسٹر رام چندر کا اردو ادب کی تاریخ میں بھی بہت اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ ہے۔